ایک صاحب میرے پاس آئے، مولانا فلاں ایک درس چلتا ہے، درس کا آخری حصہ یہ ہے کہ امام زمانہ کے غیبت کے زمانے میں عجل اللہ تعالی فرجہ شریف امام کے غیبت کے زمانے میں حکومت چلانا جائز نہیں ہے، یعنی پوری سسٹم، پورا ایک سسٹم چلایا جا رہا ہے جس کا آخری درس کیا ہے؟ درس یہ ہے کہ تم تسبیح پڑھتے رہو، انتظار کرتے رہو، جوتے کھاتے رہو، انتظار کرتے رہو۔ اللہ نے ایک دفاعی نظام قائم کیا، اس دفاعی نظام کے دو طرح کے، ایک باڈی میں خدا نے نیچرل دفاعی نظام رکھا ہے، اسی لیے حدیث میں کہ اگر تب بخار آ جائے تو فوراً اس کا علاج مت کرو، ہو سکتا ہے کہ 3 دن تک وہ خود ڈیفنس کر لے باڈی، آپ کو کوئی گولی کھانے کی ضرورت نہیں، گولی کھانا بھی نہیں چاہیے، گولی دینا بھی نہیں چاہیے۔ چلو آپ پڑھیے محمد۔ اللہ نے دفاعی نظام قائم کیا، اسی طرح سے ہیومن سوسائٹی میں خدا نے ایک دفاعی نظام آؤٹر بھی مقرر کیا ہے، اس دفاعی نظام کا نام ہے نظام ولایت فقیہ۔ آج آپ تصور کیجئے، مثلا سب سے زیادہ دولت مند کنٹری، پہلے تو نام ہی نہیں لیتا میں اس لیے کہ وہ خود نام خود بھی رہتا ہے، حجاز نام ہے سرکار کے زمانے میں، 3000 فیملی ممبرز ہیں اس کے، سعودی کے 3000 فیملی ممبرز پوری قوم کو ہائیجیک کیے ہوئے ہیں، پوری مسلم امت کو ہائیجیک کیے ہوئے ہیں۔ ہم بول نہیں رہے ہیں، بات ہی نہیں کر سکتے، نہیں تسبیح پڑھی مولا کو یاد کیجیے، مولا انشاءاللہ سب ٹھیک کریں گے، نہیں مولا ٹھیک نہیں کریں گے۔ مولا کائنات کے درمیان میں تسبیح کام نہیں آئی جب تک کہ جنگ میں مولا کے ساتھ نہیں آئے، تو تمہارے پاس یہ تسبیح کام آنے والی نہیں ہے۔ ڈیفینسیو میکانزم کو اپنے بڑھانا امنیت کے لیے اولین ضرور ذریعہ ہے۔ میں آپ کو مثال میں اس لیے دیا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ ترکی میں امریکہ کا بیس ہے، قطر میں امریکہ کا بیس ہے، کویت میں امریکہ کا بیس ہے، عراق میں ابھی آپ نے سنا سب سے بڑا بیس بنانے کی کوشش کی، بیس موجود ہے، ایران کی پاکستان میں بیس موجود ہے، چاروں طرف بیس ہے، امریکن بیس ہے، اور کہہ رہے ہیں ایران سے خطرہ ہے۔ تو جو بہت اچھی طرح سے چاروں طرف ہیں، 1 منٹ میں بسم کر سکتا ہے ایران کو، مگر کہہ رہے ہیں ایران سے خطرہ ہے۔ وہ کون سی چیز ایران کے پاس ہے جو ان کے پاس نہیں ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو ایران کے پاس ہے؟ تو وہ چیز ہے ملذی فقدک ما وجدک، اے پروردگار جس نے تجھے کھو لیا اس کے پاس کیا ہے، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا ہے۔ یہ ریالٹی اس کو ادراک کرنا۔ میں اگین یہ جمعہ کے خطبے میں یہ مسلسل ریپیٹ ہوتا ہے، امام آئیں گے یملؤ الارض قسطا وعدلا ما دام بعد ما ملئت وهي ظلما۔ امام جب تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا دنیا میں؟ یملؤ الارض قسطا وعدلا، عدل و داد سے بھریں گے دنیا مولا، جبکہ دنیا کس سے بھری ہوگی؟ زمزم کی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں حدیث کس طرح سے ہونا چاہیے، معذرتاً علماء کرام، یملؤ الارض اسلاما و ایمانا بعد ما ملئت کفرا و نفاقا، یہ ہونا چاہیے۔ امام جب تشریف لائیں گے تو اسلام سے بھریں گے، ایمان سے بھریں گے، جبکہ دنیا کفر و شرک سے بھری ہوگی۔ لیکن یہ حدیث ایسی نہیں ہے، امام جب تشریف لائیں گے عدل و داد سے بھریں گے، کا نیوکلیس ہے عدالت، بہت اچھی طرح سے عدالت قائم ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ دین نہ ہو، اور دین قائم ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ عدالت نہ ہو۔ عدالت ہمارے پاس اصول دین کا جز کیوں قرار دیا گیا؟ بغیر عدالت کے کوئی چیز کا قیام ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے مثلا آج کل کے ایک بحث اور بھی ہے، وہ بحث یہ ہے کہ nowadays religion is outdated۔ مذہب کی بات ایک پرانی بات ہے، مت بات کرو، یا بہتر ہے کہ ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ریلیجن۔ مجھے معلوم ہے بچپن میں حیدرآباد میں جب رہا کرتا تھا، وہاں پر ہوٹلوں میں یہ لکھا ہوتا تھا، یہاں پر مذہبی
مذہبی سیاسی گفتگو کرنا منع ہے. ہوٹلوں میں یہ لکھی ہوتی تھی, پٹیاں لکھی ہوتی تھی, یہ نہیں بنا آپ نے کہیں دیکھا, میں نے دیکھا یہاں پر مذہبی اور سیاسی گفتگو کرنا منع, اس لیے کہ مذہبی گفتگو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. میں ہی سچا, میں ہی حق پر, میں ہی سچا, میں ہی حق پر. اسی طرح سے سیاست مدار میں ہر ایک مودی ہو جاتا ہے, ہر ایک جو ہے ہو جاتا ہے, اپنا لیڈر ہو جاتا, بحث کرتا ہے. یہ دو بحثیں ایسی ہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے, اسی لیے سیاسی گفتگو نہیں ہونا چاہیے. آج کل کیا کہہ رہے ہیں, ریلیجن کی گفتگو بھی نہیں ہونا چاہیے. دین مت بھائی, دین جو ہے آؤٹ ڈیٹڈ مین, دین از نتھنگ ٹو ڈو ٹوڈیز لائف. آپ مزے کیجئے. کل ہی نوجوان میں سے سوال کر رہا تھا, مولانا دین کہتا ہے سچ بولو, انڈیا میں سچ بول کے پنپ نہیں سکتے. دین بولتا ہے رشوت مت دو, انڈیا میں بغیر رشوت دے کے پنپ نہیں سکتے. مولانا پھر کہاں ہم لوگ آگے بڑھیں گے؟ میں نے کہا کہ آپ کو میں جواب دوں, بچہ اگر سن رہا ہے, ابھی 2 ایئرس پہلے جاپان کے لیے سارے ورلڈ میں اسٹیٹسٹک نکلے ہیں, جاپان بیکیم فرسٹ 2 چیزوں میں, آنیسٹی میں اور ٹروتھفلنس. 2 چیزوں میں, امانت داری میں اور سچائی میں جاپان پہلا آیا. مسلمان کہاں سے شروع ہوئے؟ 131 سے. 131 نمبر ہی جو ہمارے 131 سے پہلا نمبر شروع ہوا مسلمانوں کا. جاپان, یہ مولانا مومن کہتے ہیں لا یسبقکم عمل بہ غیرکم. اللہ اللہ اللہ, قرآن 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 قرآن. میرے بچوں, یہ خط, یہ جو وصیت کر رہا ہوں تم کو, تم آنے والی نسلوں کو بھی, 21 رمضان شہادت کے پہلے مولانا نے یہ وصیت کی ہے, کہ وصیت کا ٹکڑا ہے قرآن قرآن قرآن. لا یسبقکم عمل بہ غیرکم, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر عمل کر کے تمہارا غیر آگے نہ بڑھ جائے. اس لیے کہ قرآن اصولوں کا نام ہے, کوئی ان اصولوں کو لے گا تو وہ آگے بڑھ جائے گا. سرکار پہلے نبوت کا اعلان نہیں کرتے, کس بات کا اعلان کرتے؟ سارے کفار قریش جب بھی آپ راستے میں جاتے تھے کیا کہتے ہیں؟ امین جا رہا جی. امانتیں دیتے تھے, 1 مہینہ 2 مہینے 1 سال 2 سال. گویا بینکنگ سسٹم, سیفٹی باکس سسٹم کا کس نے بنیاد ڈالی؟ سرکار نے ڈالی. اور آج سیفٹی باکس مسلمانوں کی کہاں ہے؟ سوئٹزرلینڈ میں. آج سیفٹی کہاں, پیسہ کس کے پاس ہے؟ پاناما میں. تو مانو مسلمانوں میں اعتماد ہی باقی نہیں رہا جو اعتماد باقی رہنا چاہیے. تو اسی لیے ریلیجن کی گفتگو کہتے ہیں آؤٹ ڈیٹڈ ہے, نتھنگ ٹو ڈو وتھ ٹوڈیز ٹائم اینڈ ایج. تو کیا بحث آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے؟ اب جب بھی بیٹھے کسی بھی مذہب کے افراد کے ساتھ اباؤٹ جسٹس گھنٹوں بات کر سکتے. سوسائٹی میں جو غلط کام ہو رہا ہے اس سلسلے میں آپ کسی بھی انسان سے بات کر سکتے ہیں. تو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ, امام کے آنے کے بعد کیا ہوگا؟ دنیا میں عدالت ہوگی. تو مانو ہمارا اسٹرگل کا کے لیے ہونا چاہیے جسٹس. تو آج بھی ہندوستان میں ہمارا اسٹرگل کا کے لیے ہونا چاہیے جسٹس کے لیے ہونا چاہیے عدالت. عدالت کے بارے میں کبھی مذہب کا نام مت لیجیے, اس لیے کہ عدالت سب کے نیوکلیس ہے, اس میں الیکٹرون پروٹون سب کے سب آ جائیں, لیکن عدالت کی بحث میں گفتگو کیجیے, ڈٹ کے کیجیے, اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. امنیت قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ عدالت اسٹیبلش نہیں. ہم دنیا میں حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ عدالت دنیا میں, عدالت کا چلانا نہیں ہے, عدالت کا قیام ہے. عدالت کا قیام کے معنی کیا؟ ہر فرد میں یہ صلاحیت آنا چاہیے کہ جو میرا حصہ نہیں ہے میرے پاس رہنا. جب اگر وہ ماحول ہو جائے گا تو دنیا میں امن و سکون ہوگا, دنیا میں امنیت ایسی پھیلے گی جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے. اس کے لیے میں قرآن عظیم کا سب سے نیوکلیس جو چیز چاہیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یہ بہترین موضوع ہے, اسلامک پرسپیکٹیو آن پیس. یہ بحث جو ہو رہی ہے اسلامک پرسپیکٹیو کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ نیوکلیس ہے لیڈرشپ. آج جائیے, کویت میں پریشانی ہے, دبئی میں پریشانی ہے, عراق میں پریشانی ہے, ایران کے چاروں طرف کسی بھی کنٹری میں چلے جائیے سکون نہیں ہے.
ایران میں پرسکون ایک نوجوان لڑکی رات کے 2 بجے کسی بھی شہر میں ایک کونے سے باہر جا سکتی ہے بغیر کوئی جھجک کے. اس سے بڑی دولت یہ امنیت کیسے حاصل ہوئی؟ 2 چیزوں سے. نمبر 1 لیڈرشپ. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ اذ کنتم اعداء. نعمت اللہ کیا ہے؟ نعمت رسالت، نعمت ولایت. میں نے کل کی مجلس میں بتایا تھا، ابھی حال ہی میں یہ وائرل ہوا ہے سارے ورلڈ میں. علامہ طاہر القادری صاحب مصباح القرآن کے اور علامہ طارق جمیل صاحب کا یہ جملہ انہوں نے کتابیں سامنے رکھ کر کے کہا ہے کہ غدیر میں سرکار نے یہ فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ کتابوں میں ہے، سیاہ سکہ میں ہے، پورے مل کر کے یہی بتا رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا معلوم نہیں ہے، سیاہ سکہ میں موجود ہے. یعنی سنی اسکالر سے اقرار کر رہے ہیں. میں ان کو بھی پیام دے رہا ہوں، شیعوں کو بھی پیام دے رہا ہوں. وہ پیام یہ ہے کہ سرکار غدیر کے دن محبت علی کا اعلان نہیں کر رہے تھے، حکومت علی کا اعلان. جس دن ہم لوگ حکومت علی کا اقرار کریں گے اس دن امن و امان. دیکھیے سرکار کی حیات کی زندگی میں قرآن چلا مدینے میں، اس کے بعد 25 سال تک مسلمان کا بدل رہے. پھر مولا کائنات نے جب حکومت قائم کی ہے پھر وہی ساتھ. تو آج اگر ہم اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، یہ بہت بڑا چیلنجنگ ایشو. نمبر 1 اپنے within us کہا جاتا ہے if you are comfortable within yourself you are comfortable with others. اگر تم اپنے مطمئن ہو تو دوسروں سے بھی مطمئن ہے. اگر تم اندر گڑبڑ چل رہی ہے تو دوسروں سے کہ تم ساتھ اچھے چلنے والے نہیں ہو. اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ تم اندر بچاؤ. اندر بچانے کے لیے گناہوں سے بچو اور دوسرے ذکر پروردگار میں رہو. ہمیشہ عبادت پروردگار میں امن ہوگا. اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے سوسائٹی میں عدالت کے ذریعے سے تم چلا سکتے ہو. آج ہمارے گھروں کی پریشانیاں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم لوگ عدل کے موضوع کو بالائے طاق رکھ چکے ہیں. اللهم صل على محمد وآله